علیہ وسلم کی چلے گی. آپ نے جو فرما دیا وہ ربل اسٹمپ ہے، مہر ہے، سیل ہے. اس کے بعد کوئی آرگیومنٹ نہیں ہوگا. تو ان گنت غیر غلط رسوم و رواج میں امت مبتلا تھی، ملوث تھی. اسلام جب آیا دھیرے دھیرے، بہت وقت نہیں، دھیرے دھیرے اسلام ان کے ایک ایک عمل کو چھانٹ کر دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی کر دیا. جب ہو گیا اسلام ڈکلیئر کر دیا، پھر اس کے بعد اس عمل کا کرنا گویا اسلام کی بغاوت ہے، گویا اسلام کی بغاوت ہے. عرب کے زمانے میں ماہ سفر کے مہینے کو منحوس سمجھا جاتا تھا. سفر کے معنی ہے خالی. سفر کے معنی کیا؟ خالی. کیوں خالی؟ اس کا معنی ہے 4 مہینوں میں وہ لوگ جنگ نہیں کرتے تھے. حج کے 3 مہینے، ذی القعدہ، ذی الحجہ، شوال، محرم، یہ 4 مہینوں میں اگرچہ کہ خاندانی دشمنی چل رہی ہوتی ہے، میدان جنگ میں ہے. آج رات کو محرم کا چاند دکھ گیا تو وہ جنگ نہیں کرتے تھے، پھر سفر کے بعد وہ جنگ چالو کرتے تھے. 1 مہینہ وہ اور 3 مہینے وہ، 4 مہینے سال میں کبھی کسی سے لڑتے نہیں تھے. تو وہ اپنے گھروں سے جنگ کے لیے، اس کے لیے نکل جاتے تھے. یہ ان کا ایک رواج تھا. اسلام جب آیا تو اسلام نے ہر وہ رسم و رواج جو اللہ کے حکم کے خلاف تھی، اسلام نے روک لگا دی. اب وہ لوگوں کے اندر مزاج بن گیا تھا. آج بھی دیکھیے آپ 75% عورتوں کے اندر، 75% عورتوں کے اندر اس مہینے کو منحوس سمجھا جاتا ہے. بھائی سفر کا مہینہ منحوس ہے، 13 دن تک کیا بھی نہیں کرنا، نہ کسی کی شادی کرنا، نہ شادی کی بات چیت کرنا، نہ دکان کھولنا، نہ دکان خریدنا، نہ دکان بیچنا، نہ گاڑی لینا، نہ گاڑی لینا. یہ لوگوں کا خیال ہے. اب میری سمجھ میں نہیں آیا. میرے کو ایک آدمی پوچھا تھا پچھلے سال، بولے صاحب سفر میں شادی کرے تو رشتے نپتے نہیں کرتے. ارے ربیع الاول میں کرے سو کام نہیں، شوال میں جو رشتے کرے کیا ان کے فیصلے نہیں ہو رہے؟ بقرعید میں جو رشتے ہوئے کیا ان کی زندگیاں صحیح سلامت ہے؟ رشتے میاں بیوی کی الفت پر ٹکے ہوتے ہیں، مہینوں پر نہیں ہے اس کا دارومدار. اگر سفر میں نکاح کرنا ناجائز ہوتا یا اسلام کے خلاف ہوتا، اگر سفر کا مہینہ منحوس ہوتا، پیغمبر اپنی بیٹی کا نکاح فاطمہ کا سفر کے مہینے میں کیوں کرتے؟ جی دنیا کی سب سے بہترین جوڑی ہے، دنیا کی سب سے علی اور فاطمہ سے بہتر جوڑی کس کی ہو سکتی ہے؟ کچھ لوگوں کا خیال ہے یہ مہینے میں شادی کرے بچے نہیں ہو جائے. واہ میرے ابا، فاطمہ کا نکاح بھی ہوا، حسن اور حسین جیسے شیر دل بچے میں پیدا ہوئے. جی میاں بیوی کی الفت پر رشتوں کا نبھاؤ چلتا ہے، دارومدار اس کا اس پر ہے. مہینوں سے اس کا کیا تھا؟ اللہ کا بنایا ہوا ہر دن پاک ہے. دیکھیے اسلام کی سب سے عظیم عبادت ایمان کے بعد کیا ہے؟ جی نماز ہے. پوری ہسٹری آف اسلام آپ چیک کریں تو آپ کو اس کی وضاحت ملے گی کہ قیامت کے دن سب سے پہلے جس چیز کا سوال ہوگا وہ نماز کا ہوگا. معلومات ہے آپ کو، نماز کا ہوگا. اگر وہ مہینہ وہ 13 دن منحوس ہوتے، اللہ پاک اس دن کی فجر کینسل کر رہا ہے. نہ ہو سکے مت پڑھو، ظہر مت پڑھو، عصر مت پڑھو. کیوں؟ بھائی سورج غروب ہوتا ہے، مغرب میں سورج غروب ہوتا ہے. سورج غروب ہونے کے بعد 15 منٹ تک علماء نے سجدے کو مکروہ قرار دیا ہے. صبح میں سورج طلوع ہوتا ہے. جی فجر کی نماز کا وقت آپ یہ سمجھیے 6:50 پر ختم ہے آج، تو اس کے بعد سورج طلوع شروع ہو جاتا ہے. تو 6:50 سے 7:05 تک آپ کوئی سجدہ نہیں کریں گے. محققین کا یہ کہنا ہے کہ شیطان جب سورج نکلتا ہے تو اپنے دونوں سینگیں کھول دیتا ہے اور سورج کے طلوع ہوتے وقت اس کے پجاریوں کی طرف، بعض لوگ جو سورج کی پوجا کرتے ہیں، وہ اشارہ دیتا ہے کہ میں تمہارا خدا ہوں. اسی لیے فقہا نے کتابوں میں لکھا ہے کہ بھائی اس وقت میں سجدہ نہ کرو، 7:05 پر اشراق پڑھو. جو اسلام
शैतान के सिर्फ सिंगों के खोलने पर उम्मत के सजदों को रोक दिया है, तो वो उस दिन अगर मनहूस होता तो फजर भी रोक देता, जोहर भी रोकता, असर रोकता। तो किसी को कुरान पढ़ा मत पढ़ो, आज मनहूस दिन है। हर वो दिन पाक है जिस दिन फजर की नमाज होती है, हर वो दिन पाक है जिस दिन जोहर की नमाज होती है, हर वो दिन पाक है जिस दिन असर की नमाज होती है। पाक और नापाक तो इंसान की जात से जुड़ा है, अल्लाह की बनावट की किसी चीज से नहीं। नूह अलैहिस्सलाम एक पैगंबर है, वो उनका ओरिजिनल नाम था अब्दुल रहमान। क्या नाम था उनका? नाम पड़ गया नूह। अरबी में नूह के माने आते हैं रोने वाला, या यूं समझो हमारी मोटी जुबान में रोती सूरत, नौहा करना, किसी चीज पर नौहा करना, रोना, बिल बिलाना, जी इसको कहते हैं नौह अरबी में। तो नौहा से बने नूह, इनका नाम था खास। दूसरा ये कैसे पड़ गया? ये एक दफा क्या हुआ, रास्ते में चलते जा रहे थे, एक खारिज जगह कुत्ते पर निगाह पड़ी जिसका पूरा जिस्म नजर आ रहा था और बाल निकले हुए थे उसके कुत्ते के। तो नूह अलैहिस्सलाम को देखकर जाहिर सी बात है, इंसान को किसी गंदी चीज को देखकर कराहत करना अलग चीज है, हिकारत करना अलग चीज है। जी देखिए, इस्लाम बहुत बारीक चीजों से आदमी को आगाह करता है। किसी चीज से कराहत होना, ये तबीयत उसकी इजाजत देती है। गंदगी देखिए, आप कराहत करो, इस्लाम पाकी का हुक्म दिया है, पाक रहो, पाक साफ रहो, बल्कि पाकी आधा मजहब है। अभी नूह अलैहिस्सलाम गुजरते थे, वो कुत्ते पे निगाह पड़ी तो उसने कहा ये क्या कुत्ता है। तो इनका जो बोलना था ना, वो ऐसा था कि कुत्ते की उस इल्लत को आपने हिकारत से देखा था। तो अल्लाह ने आसमान से वही बनाएगा, सुन्नल्लाहिल्लज़ी अत्क़न कुल्ल शै। अगर तो हमारे से बेहतर कारीगर है तो एक कुत्ता बना के दिखा। सुन्नल्लाहिल्लज़ी अत्क़न कुल्ल शै, हर चीज की बेहतरीन कारीगरी करने वाला तेरा अल्लाह है, अगर तू है तो बना के दिखा। तो अल्लाह की इस तंबीह पर, इस मुआखदे पर, इस गिरफ्त पर, इस पकड़ पर, इस नाराजगी पर, इस बेजारगी पर नूह अलैहिस्सलाम को बड़ा रंज हुआ कि मैंने अल्लाह की कुदरत में आयब तलाश करने की कोशिश की। वो इतना रोते हर बार सजदा करते वक्त कि या अल्लाह मेरे उस गुनाह को माफ कर दे जो गुनाह मैंने तेरी मखलूक को हकीर समझ के दिल में ना दिया था। बार बार रोते रोते जब भी कोई मिलता तो देखते इनके चेहरे पे आंसू रहते, इनको वो गुनाह हमेशा याद रहता जो उन्होंने किया था। तो लोग इनका खास नाम भूल गए और रोती सूरत बोलकर रख दिए उनको। जब अल्लाह की बनाई हुई एक अदना मखलूक कुत्ता है, उसको हिकारत से देखना या नहूसत समझना या गलाजत समझना अल्लाह को नापसंदीदा है। जाए कि अल्लाह के बनाए हुए दिनों को देखिए, दिनों में बरकत वाले दिन जरूर है, जुमा का दिन बाकी दिनों में बरकत वाला है। जी ये बात तो है, महीनों में बरकत वाला महीना अलग है, लेकिन घटिया महीना कोई नहीं है। क्या समझे आप? बात समझ में गए सारी? फजीलत अलग है, जुमेरात की बनिस्बत जुमा की फौकियत अच्छी है, मंगल की बनिस्बत जुमा की फौकियत है, फजीलत है, लेकिन जुमे के मुकाबले में यह नहुसत का दिन नहीं है। महीनों में भी, बाकी महीनों में रमजान अफजल है, कुरान उतरा है उसमें। फजीलत है दिनों के महीनों के एतबार से अलग है, लेकिन नहुसत किसी में नहीं है। यह गलत अकीदा है, इस अकीदे को पालना गुनाह है, गुनाह है, बल्कि बाज़ उलमा ने इसे शिर्क करार दिया है। शिर्क न जाने मुल्क में, दुनिया में कितने बच्चे इन दिनों में पैदा होते हैं। क्या वो बच्चे मनहूस हैं? न जाने कितने लोग इसमें मरते हैं, क्या वो मरने वाले मनहूस हैं? बड़ी बड़ी तारीखें, ईरान जैसा मुल्क सफर के महीने में फतह हुआ, हजरत उमर के 16 हिजरी में।
اسلام کے آئے ہیں. اور جہاں تک لوگوں کا خیال ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس میں بیمار تھے، پھر میں صحت مند نئے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس میں بیمار نہیں ہوئے تھے، بلکہ آخر دن میں بیمار ہوئے تھے. آپ مدینے سے باہر گئے، جنگل میں گھومے. ارے جنگل، امت کا درد و غم اتنا تھا آپ کو کہ آپ وقت پر روٹی نہیں کھایا. کیا سمجھا؟ حضرت عائشہ فرماتی ہے میں نے ساری زندگی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ کبھی 2 وقت کی روٹی آپ پیٹ بھر کر نہیں کھاتے تھے. آپ کی روٹی کیسی بنتی تھی معلوم ہے آپ کو؟ آٹا ہے نا، آٹا، وہ جو سمجھتے ہیں آپ، گیہوں بولے تو سمجھ لیا، گیہوں. اسے پتھر پہ کچلا جاتا، کیا کہا جاتا؟ کچلا جاتا، پھر اسے پانی میں بھگو کے روٹی بنائی جاتی. چھلسی بھی نہیں مارتے تھے، روٹی تھی آپ کی. ایک دن کسی نے پوچھا تھا یا رسول اللہ آپ نبی ہو کہ یہ کھانا کھاتے ہیں؟ بولے امت کی ہدایت کا طلب دل میں جس کی ہوتی ہے نا، وہ اچھے کھانوں کی طلب نہیں کرتا ہے. چاہتے تو ان کے غلاموں کے لیے جنت سے دسترخوان اترے ہیں، ان کے لیے کیا نہیں اتر سکتا تھا؟ جی کیا نہیں اتر سکتا تھا؟ لیکن وہ طلب نہیں تھی ان کو. ایک دفعہ جبرائیل آئے، جبرائیل آسمان سے، اور آگے پوچھا یا رسول اللہ کیا حال ہے؟ دوست ہو گئے تھے، فرینڈ، اچھے دوست ہو گئے تھے. بولے کیا حال ہے؟ بولے جبرائیل کیا بتاؤں، ما امسا لآل محمد، مجھے قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، محمد کے گھر میں ایک مٹھی جو کا آٹا نہیں ہے جس سے روٹی پکا کے کھائی جا سکے. شعر ہے دوستی. یہ آپ کے بول ختم ہوئے، اسرافیل آسمان سے اتر گئے. اسی وقت آواز آئی ایک دم دھڑام. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جبرائیل سے پوچھا یہ کیسی آواز ہے؟ جبرائیل تو سب سے قدیم فرشتہ تھا، بڑا فرشتہ، سردار تھا فرشتوں کا. اس نے کہا ایسا لگتا ہے اسرافیل اترا ہے. پھر اچانک اسرافیل سامنے آیا اور اس کے ہاتھ میں ایک تھال تھی، اور اس تھال میں کیا تھا؟ چھپا ہوا کپڑا تھا. بولے جبرائیل نے پوچھا یہ کیا ہے؟ بولے یہ تھال ہے اور اس میں سارے عالم کے خزانوں کی چابیاں ہیں. سارے عالم کے خزانوں کی چابیاں ہیں، آپ لے لیں، اور سارے خزانے کے مالک آپ ہیں. اور یہ جو پہاڑ جس پہ آپ ٹھہرے ہیں، تہامہ تھا وہ پہاڑ، کیا نام تھا؟ تہامہ پہاڑ تھا. وہ جو پہاڑ آپ ٹھہرے ہیں یہ پہاڑ اسیر معک الجبال. حضرت انس کے الفاظ ہے اسیر معک الجبال، اس پہاڑ کو سونے کا بنا کر آپ کے ساتھ آپ کا اللہ چلائے گا. کیا کرے گا؟ اسیر معک الجبال، اس پہاڑ کو سونے کا بنا کے آپ کے ساتھ ساتھ چلے گا. جہاں آپ ٹھہرے گے وہاں ٹھہرے گا، جہاں آپ چلیں گے وہاں چلے گا. آپ دل لیجیے جس کو جو چاہے. آپ کیسی نبوت چاہتے ہیں؟ بادشاہت والی یا غلامی والی؟ تو آپ نے جبرائیل کو دیکھا تو انہوں نے سر جھکایا، انہوں نے کہا مجھے بادشاہت والی نبوت نہیں چاہیے. اجوع یومن واشبع یومن، اللہ میں چاہتا ہوں کہ مجھے ایک دن بھوکا رکھے اور ایک دن کھلائے. جس دن میں بھوکا رہو میری امت کے غریبوں کو صبر کی تلقین سکھاؤ، اور جس دن میں کھاؤ میری امت کے خوشحال لوگوں کو اللہ کا شکر کرنا سکھاؤ. جس دن میں بھوکا رہو میری امت کے غریبوں کو صبر کا طریقہ سکھاؤ، اور جس دن میں کھاؤ امت کے رچ مین آف دا اسلام جو اچھے ٹاپ لیول پہ کھاتے پیتے حضرات ہیں ان کو میں اللہ کا شکر کرنا سکھاؤں. تو اللہ نے پوچھا پھر آپ نے جبرائیل سے اپنے گھر کی بات کیوں بتائی؟ کہا اللہ جانتا ہے، اللہ جانتا ہے. درد تھا آپ کے دل میں اس امت کا کہ کیسے یہ امت اللہ کی پکڑ سے بچ جائے، کیسے یہ امت اللہ کے عذاب سے بچ جائے، کیسے یہ امت حساب و کتاب میں ان کے لیے آسانی ہو جائے. یہی یقین آپ نے صحابہ کے دلوں میں بٹھایا، مال و زر کا نہیں بٹھایا. مال و زر کا اگر بٹھا دیتے ہو کسی آدمی کو دین کے کسی بھی کام کے لیے دنیاوی کام کی سپورٹ دے کر نہیں کھڑانا چاہیے، اسے اللہ کے یقین پر کھڑانا چاہیے.
یہ لوگوں میں کچھ عادت ہے، بھائی میں پریشان ہوں جماعت میں چل جاؤ کم ہو جاتا، بھائی میں پریشان ہوں اسے چل جاؤ کم ہو جاتا، بھائی میں یہ ہوں اسے چل جاؤ میں کم ہو جاتا. نہیں نہیں، اگر وہ گیا اور کام نہ بنا تو پھر اس سے وزن ہو جائے گا. اس لیے آدمی کو بھائی اپنے اعمال درست کرو، یہ بولو آپ، اور عمل اللہ کے یقین پہ ٹھہراؤ. یقین ہو نا اللہ کا، پھر اللہ وہ کرے گا جو اللہ اپنی قدرت کے مالک ہے. ہم وہ کرے جو اپنی طاقت کا ہے، اور اللہ وہ کرے گا جو اس کی طاقت ہے. ایک بادشاہ کا غلام تھا، بادشاہ بڑا عیاش تھا. عیاش معلوم آپ کو؟ نہیں معلوم؟ ارے شراب پینا، جوا کھیلنا، بیٹی بازی کرنا، یہ شوق تھا اس کا، عیاش تھا وہ. اس کا ایک غلام تھا، اس نے اپنے غلام کو 4 درہم دیے، یہ لے بازار سے جا اور شراب لے گیا، اور شراب کے ساتھ کچھ چکنا بھی دے گا آپ لوگوں کو بھی. اور 4 سونے کے سکے اس زمانے میں بہت بڑے تھے. وہ نکلا اور گیا، وہاں ایک آدمی فقیر مانگتا کھڑا تھا کہ بھائی اللہ کے لیے کچھ دے دو. اس نے ایک اللہ والے سے کچھ مانگا، وہاں سے ایک اللہ والا گزرا، اس سے کچھ مانگا کہ بھائی میرے کچھ دے دو. تو اللہ والے لوگ ایسے ہوتے ہیں ان کے پاس جب ہوتا نہیں تو وہ پریشان ہو جاتے ہیں، یہ ان کا مزاج ہوتا ہے. وہ وہاں ٹھہر گئے اس کے ساتھ، اور ٹھہر کے کہنے لگے تو اب صدا مت لگا، صدا میں لگاؤں گا. تو صدا مت لگا، صدا میں لگاؤں گا. بولے یہ آدمی مجبور ہے، جو اس کو ضرورت 4 درہم کی پوری کرے گا میں اس کے لیے 4 دعائیں دوں گا. کیا دوں گا؟ اب وہ بادشاہ کا جو غلام تھا نا، وہ وہاں سے آ رہا، راستے میں آ رہا تھا بازار کو خریدنے شراب اور چاکنا. اب یہ سوچا یہ اللہ والا بول رہا ہے اور اللہ والوں کے ساتھ بات تو سچائی ہوتی ہے، چلو ایک پہل دیکھ لے. تو اس نے اس سے کہا کہ کیا واقعی 4 دعائیں دو گے؟ بولے ہاں. بلکہ بزرگ نے پھر اعلان بدل دیا، جو جتنا دے گا اتنی دعائیں دوں گا، جو جتنے سکے دے گا اس کو اتنی دعائیں دوں گا. اسے یقین تھا غلام کو کہ اللہ والا تو اللہ والا ہوتا ہے. اس نے 1 درہم دیا. بولے 1 درہم کی دعا دے. بولے پوچھ کیا پوچھتا ہے؟ بولے لگے کہ یہ دعا میری ہے، تو یہ ہاتھ اٹھا کے دعا کر میرے لیے کہ میرا مالک مجھے آزاد کر دے، میرا مالک مجھے. اس نے کہا یا اللہ اس کے مالک کے دل کو اتنا نرم کر دے کہ اس کو آزاد کر دے. اس نے اگلا سکہ نکالا، یوں رکھا. بولے اب کیا مانگو؟ بولے میرے مالک کو سچی توبہ دے دے، میرے مالک کو سچی توبہ کی توفیق دے. اس نے کہا یا اللہ اس کے مالک کو سچی توبہ کی توفیق دے دے. اور تیسرا درہم کا یوں کیا. بولے اب کیا ہے؟ بولے مجھے یہ 4 دعائیں کا جو ہے یہ تیسری دعا. اس نے کہا میری اور میرے مالک کی مغفرت کر دے، میری اور میرے مالک کی اللہ مغفرت کر دے، اللہ اس کے اور اس کے مالک کی مغفرت کر دے. اب چوتھا سکہ نکالا اس نے. بولے اس کے لیے کیا دعا کرو؟ بولے یہ 4 درہم کا بدل مجھے اب مل جائے، اس کا بدل مجھے مل جائے، یہ جو میں نے 4 دیا ہے اس کا بدل مجھے مل جائے. اللہ اس کا 4 درہم کا بدل دے دے، یہ دعا کرتے ہو. اب اپنے مالک کے پاس گیا خالی ہاتھ، جی پیسہ بھی نہیں. آج کل تو پیسہ قرضہ لیا نجمن کو پیس کے پٹیا نے کان پورا تھوڑا مار کو جیوانا ہو گیا کو مار دیتے ہیں. یقین میں کیا بول رہا ہوں، یقین ہونا. بمبئی سے پٹی منگ لگاتا تھا ظہیر بھائی، تمہاری پٹی کا سا بس میں کون کی ملے اسے دے دیا گا تو وہ کل پٹا کو چھوڑتے ہیں. میں یہ آسا بینک دینا نہ رہے، نہیں کریں گے. بول تو مثال امت یقین سے دور ہے، امت کو یقین نہیں ہے. امت کو یقین، اللہ سے جڑو، اللہ سے. کیا معلوم خدا جس راستے میں جا رہے وہاں گرا دے، کیا معلوم خدا جس راستے میں جا رہے وہاں چکر دے دے. اللہ ہے، اللہ اللہ. ایک آدمی گولی کھانے کے لیے دیکھو یوں گولی گھومے رہے، گلاس پانی کا اڑا نیچے گرا پڑا ہے. بیٹے سے گولی مانگیا اور گولی منگیا ہاتھ میں، اور ہاتھ میں اٹھایا گولی بھی منہ میں رہا. پانی کا گلاس کتنی دور میں تھے فاصلہ، یہاں سے اتنی دور میں 2 سیکنڈ بھی نہیں. وہ یوں پانی لے جانے سے پہلے گلاس نیچے اور یہ مرا پڑا ہے. وہ میں گولی ایسی ہے. اللہ
تبارک الذی بیدہ الملک، برکت اسی کے ہاتھ میں ہے جس کا ملک پہ راج ہے. اس ملک پہ اللہ کا راج ہے. یہ دنیا پر اللہ کی حکومتیں ہیں. ہماری حکومتیں خطا کر سکتی ہیں، اللہ کی حکومت خطا سے پاک ہے، دھوکے سے پاک ہے. ویریفائی کرنے میں ہماری حکومتیں دھوکہ کھا سکتی ہیں، اللہ دھوکہ نہیں کھا سکتا. کمپلیٹ ویریفیکیشن کرتا اللہ. 4 دعائیں لے لے خالی ہاتھ گیا بادشاہ شرابی پہلے چیک چاٹنے کو جب لگ بیٹھے سو ہمارے اتنے پیتی تو شراب. ہاں آپ کو معلوم ہے اسلام میں شراب حرام کب ہوئی؟ معلوم ہے؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک صحابی نے نماز پڑھائی، انہوں نے قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد ولا انا عابد ما عبدتم ولا انتم عابدون ما اعبد. کتنے بار آیا وہ؟ پھر ایک بار پڑھ تم دیکھو، قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد ولا انا عابد ما عبدتم ولا انتم عابدون ما اعبد. یہ عابدون ما اعبد ہے نا، وہ ان سے خطا ہو گئی پڑھنے میں. وہ دوسرے صحابی نے جا کے شکایت کی کہ وہ صحابی نے سورہ کافرون میں اس قسم سے گڑبڑ کر دی. تو حضرت عمر بازو بیٹھے تھے، انہوں نے کہا یا رسول اللہ اس شخص کو بلاؤ، پوچھے تو وجہ کیا گڑبڑ کیوں ہوئی. تو پوچھے تو کہنے لگے وہ شراب پی تھی تو اس کے نشے میں کچھ دھندلا سا ایسا ہو گیا. تو حضرت عمر نے کہا یا رسول اللہ کیا ہی اچھا ہوتا اللہ شراب کو حرام قرار دے دیتا تاکہ اللہ کے معاملات میں گڑبڑ نہ ہوتی. اسی وقت جبرائیل اتر گیا، عمر جو بول رہا برابر ہے. کیا بلا اعلان آ گیا نماز شراب پی کر نماز نہ پڑھو. پھر بعد میں پوری طرح سے شراب کو حرام قرار دیا. پہلے نماز سے روکا گیا، آپ دوران نماز پہلے شراب پی کے نماز پڑھا جا سکتا تھا. جب اللہ کے معاملے میں گڑبڑ ہوئی، نشے نے ایمان کو نیچے کر دیا. کس نے؟ جب تک ایمان سب پر ہے ہر وہ چیز کنٹرول میں آتی ہے. جب کوئی چیز ایمان کو نیچے کر دیتی ہے تو اسلام اس پر روک لگا دیتا ہے. لوگ جا رہے آج، پہلے چھپ چھپا کے جاتے تھے، آج شان سے جا رہے. بعض عیاش حرامی ایسے ہیں گھروں میں بیوی بچوں کے سامنے لا کر دارو پیتے ہیں. کیا بنے گا ان بچوں پر؟ جس چیز کی حرمت ان کے دلوں میں بیٹھانی تھی تو نے اس کے حلال ہونے کی طریقے کی طرح استعمال کر کے ان کو دکھایا. روز بچہ کے سامنے باپ پی کے آتا ہے، روز پی کے آتا ہے. بچہ دیکھتا ہے میرا باپ پیتا تھا میں بھی پینا پڑتا مجھے. روز یا سالنے کو کیسا نہیں رہتے جو میرا من کو امانت لگ سالوں پکا کے بیچے ادھر جا دارو پی لگا کرتا کما کو. ہائے 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 کیا تو مجبوری کرتے کیا جی اچھی مجبوری ہوئی ہے، مجبوری کرتے. مجبوری میں جب شراب پینا درست ہے پاخانے کو اللہ سمجھ کو کھا جا. تعویل دیکھو، ایک ہے گناہ، دوسرا گناہ کی تعویل، یہ اور حماقت ہے. مالک کے پھنس گیا، 4 درہم دے دیا. خالی آ گیا مالک شراب کے نشے کو پینے جپنے کو ہے. لایا کیا میرا نئے یجمان لایا نہیں. ارے پیسے کیا کرے بولے یجمان باہر ایک اللہ والا کھڑا تھا، انہیں 4 درہم دے تو میں 4 دعائیں دیتا. بولا میں وہ فقیر کو دے دیا اور 4 دعائیں دے دیا. اگرچہ کہ وہ شرابی تھا لیکن اللہ والوں کی دعاؤں پہ اسے بھی اعتماد تھا. اگرچہ کہ وہ شرابی تھا لیکن اللہ والوں کی دعاؤں پر اسے بھی اعتماد تھا. اسی لیے بعض لوگوں کی آہستہ دعائیں آدمی کو وہاں تک پہنچا دیتی ہے جہاں تک اس کا عمل بھی نہیں پہنچاتا. اسے عمل بھی نہیں پہنچا سکتا آدمی کا ادھر. بعض دفعہ دعائیں وہاں تک پہنچا دیتی ہے. اسی لیے دعاؤں کو عبادت کا مغز کہا گیا. کیا کہا گیا؟ اب تمہیں کیا کہتے؟ آم کھاتے بیج کھاتے؟ مغز. آم کے اوپر پورا
दुआ मांगो अल्लाह से, मांगो अल्लाह से, अल्लाह बहुत खुश हो जाते मांगने वाले को देखे तो। और फरिश्तों को दिखाते, देखो मंगना, देखो बंदा मेरा मांगता, देखो बंदे को उसका मांगना अच्छा लगता है, बंदे का मांगना अल्लाह को बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है। तो दुआओं पे यकीन उसे भी था और हमें भी होना चाहिए, हमें भी। लेकिन दुआ वो हो जो दिल से निकले, दुआ वो हो, ये चुपके चुपके थोड़ी चौक पे कसा डाले जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह, ये नहीं है। कहा दियत दुआ का हिस्सा नहीं है। ये दुआ वो होती है जो आहिस्ता दिल से निकलती है, खामोश फरियाद अल्लाह के पास बहुत तेजी से पहुंचती है। दुआओं पे यकीन होना चाहिए और यकीन रख के अल्लाह से मांगो, अल्लाह जरूर पूरा करेगा। यकीन रख के अल्लाह से मांगो, अल्लाह जरूर पूरा करेगा। अल्लाह बड़े हैं, अल्लाह पूरा करने वाले हैं। और अल्लाह को बंदों की दुआओं का सुनना अच्छा लगता है। इसीलिए कुरान करीम का एक अंदाज देखो, मैं आपको कुरान का एक अंदाज समझाता हूं। आपसे पूछे चांद के बारे में, कुल आप कहिए कि ये चांद का ऐसा है। लोग यसअलूनका अनिल खम्रि वल मैसिर, आपसे लोग शराब और जुए के बारे में सवाल करें, कुल आप बताइए ये है ऐसा। यसअलूनका अनिश शहरिल हराम, अशहर हराम के बारे में पूछे तो लोगों को आप ये बताइए। कुरान में मुख्तलिफ जगहों पर यसअलूनका, जब आपसे बंदे, मेरे बंदे ये पूछे तो आप उनको ये जवाब दीजिए। ये अल्लाह का अंदाज है। बात समझ में आ रही है आपको? यसअलूनका अनिल खम्रि वल मैसिर, यसअलूनका अनिश शहरिल हराम, यसअलूनका अनिल यतामा वल मसाकीन, तो आप उनको बताओ, ये आप उनको बताओ, आप उनको बताओ। अल्लाह हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बड़ा बताओ। जवाब वइज़ा सअलका इबादी, और जब बंदे मेरे बारे में तुमसे पूछे तो आप जवाब मत दो, मैं खुद आसमान से उनको जवाब दे दूंगा। वइज़ा सअलका इबादी, जब मेरा बंदा मेरे बारे में पूछे, अन्नी फइन्नी करीब, वहां अल्लाह ने नबी से ही नहीं कहा कि आप बताइए कि अल्लाह करीब है, बल्कि बड़ा रास्त अल्लाह ने कहा मैं तेरे करीब हूं, मैं तेरे करीब अल्लाह है। वो बंदे तेरी शहरत है जिसके कटने से तेरी जान जा सकती है, उसी से तेरी जिंदगी है, उससे भी तेरा रब तेरे करीब है। अल्लाह से मांगो, दुआओं पे यकीन रखो। आप मंगे, दोपहर को मंगे, कल मंगे, परसों मंगे, 4 दिन मंगे, 5 दिन मंगे, नहीं कबूल है, अल्लाह हमारी सुन रहा है, को छोड़ना नहीं। अल्लाह नहीं सुनेगा तो फिर दूसरा सुनता है कौन? एक बुजुर्ग काबे को गए, काबे को लब्बैक, क्या बोला काबे में? लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक। ये जब लब्बैक बोलते तो आसमान से ला लब्बैक, तेरी हाजिरी हमारे पास कबूल नहीं, तेरा आना बेकार है, तेरा आना रिजेक्ट है। बाजू से मालिक बिन दीनार चलते थे वहां, उनको सुनाई दिया ये लब्बैक का, तो उनके लब्बैक को ला लब्बैक आ रहा है। और बोले हाथ पकड़ के उसे झिझोड़े, बोले मैं तेरे सुनाई आ रहा कुछ, पीछा करे उसका। जब तवाफ से फारिग हुआ उसका हाथ पकड़े और हाथ पकड़ के बोले मियां तुझे सुनाई दे रहा है? जब तू लब्बैक की सदा लगाता है तो आसमान से ला लब्बैक आ रहा है, तेरे को सुने आ रहा है? बोले तुझे आज सुने आया? मेरे 14 साल से सुने आ रहा है। तुम्हारे कब सुने आया? मेरे 14 साल से सुने आ रहा है। मालिक एक काम कर, कोई इधर ऐसा बता दे इस दर के अलावा जहां जाके मैं अपने लब्बैक कबूल करा लूं। कोई है भी नहीं, वो कबूल करे या रिजेक्ट करे, मैं इसी दर पे पड़ा रहता है। फिर अगली बार जब तवाफ को दूसरे दिन आया तो बंदे के इस अदा पे अल्लाह को रहम आया। अल्लाह ने कहा अब तेरी सदा कबूल है, अब तेरी पुकार कबूल है। मायूस नहीं होना है अल्लाह के दर से, नहीं हो रहा आज कल होगा, कल नहीं हो रहा परसों होगा, परसों नहीं हो रहा परसों होगा, ये साल नहीं अगले साल होगा, 10 साल के बाद होगा। अल्लाह जब बेहतर समझते तभी देते इंसान को। अंदर उसकी ताकत के ऊपर की बात भाई, तुमने 10 लाख दिया है, मुझे दिया हार्ट अटैक पड़ गया। तो जामा मस्जिद में, बेंगलुरु की सिटी जामा मस्जिद में कभी मौजा की गाड़ी है, घटले को मौजा बेचता था। कितने कमाती मौजा बेचे तो 1000
وہ زمانے میں 20 سال پہلے کی بات بتا رہا ہوں تم، 1000 روپے کما رہا ہے نا، اسے کون کی آنکھوں بھاگ کو بولے حضرت 1 لاکھ کی لیٹری کر وہ خوش شوق مر گاؤں میں. کیپیسٹی رہنا دل کی کیا رہنا ہے؟ اگر کیپیسٹی نہیں ہے کیا رہنا دنیا میں نہیں ہے. ہو سکتا ہے وہ پیسہ آنے سے تمہیں عیاش بنیں گے، ہو سکتا ہے پیسہ آنے سے تمہیں مال جب آتا ہے تو وبال ساتھ لے کے آتا ہے. کیا لے کے آتا ہے؟ وبال کا تو مطلب دنیا نہیں. مال جب آتا ہے وبال ساتھ. وبال کا معنی کیا؟ آدمی کے اندر اللہ کی نافرمانی کی چوٹ پیدا ہو جاتی ہے، مصیبت ساتھ آتی ہے. کیا مصیبت کا تو ہو؟ جیسے آدمی کے پاس مال آتا ہے آدمی کسی بھی کام کو کرنے کے لیے ڈرتا نہیں ذرا. اچھا وہی نہیں ذرا ہے اس کا کیا بات چوبا ہے انہیں کیا ہوا تو کر سکتا ہے، ایسے الفاظ سنی تمہیں؟ تو یہ مال وبال دونوں ایک ساتھ آتے ہیں. آدمی میں اللہ کی معصیت کی جرت پیدا ہو جاتی ہے. اس میں کتنی بولے نا ہمارے سامنے اے فتوا ہے ایسا نہیں کہا، فتوا ہماری ٹھوکر گیا تھا. کون سی طاقت ہے فتوا ٹھوکر کر کو بولے؟ مال. اسی لیے صحابہ مال لانا تو ڈرتے تھے. ارے مال نہیں آیا تو پریشان نہیں ہوگا، مال آیا تو پریشان. کیا مصیبت ہے مجھے؟ ہمیں نہیں آیا تو منگیا سے نہیں دیا تو پریشان، منگیا سے بھول گیا تو بس کر کو دو. 1-2 لاکھ دے دو، 10 لاکھ بھول گیا تو بھی چھوڑا دے. حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 10 لاکھ روپے، سمجھو تو میں آج کے ماحول میں 10 لاکھ کا تو بہت زیادہ کم ہوتی، 10 لاکھ درہم دیے تھے انہوں خرچ. 10 لاکھ درہم. کوئی پیپر کیپر کیا بھی نہیں ہوتے، ایمان والوں کی زبان کو اعتماد کیونکہ تو مومن دھوکہ نہیں دے سکتا نا. حضور فرما رہے تھے من غشا فلیس منا، جو دھوکہ دے وہ میری امت میں نہیں ہے. قیامت کے دن وہ میرے جھنڈے کے نیچے کھڑا نہیں کیا جائے گا. اب ان کا جھنڈا نہیں تو کس کے جھنڈے کے نیچے کھڑنا ہمیں؟ اس لیے وہ جھنڈا ہونا تو دھوکہ نہیں دینا. صحابہ دھوکہ نہیں دیتے تھے. سیدھی سیدھی بات تھی صحابہ کے پاس. 10 لاکھ دینار، ایک دینار 12.5 روپے کا ہوتا ہے آج کا. 12.5 روپے، 12.5 into 10 لاکھ، 1 کروڑ 25 لاکھ کا لگ بھگ آس پاس کا حساب. 12.5 گنا بڑھے تو آج کے 12.5 روپے 10 لاکھ کو ڈیوائڈ کرو 12.5 سے انٹو مارے تو 1 کروڑ 25 لاکھ. ایک حضرت زبیر کو قرض دیے تھے. صحابہ کی عادت بک پہ لکھنے کی تھی، میں فلاں کو قرض دینا ہے، فلاں سے قرض لینا ہے. لکھتے لکھتے کیا کر دیے وہ لوگ؟ عبداللہ ابن جعفر کو دینا ہے بول کو لکھنا نہیں، لینا ہے بول کو لکھنے دے. مسٹیک ہے کہ یا پڑھنے میں مسٹیک ہو گئی. ہو سکتا پڑھنے میں بھی کبھی کبھی حافظ صاحب قرآن پڑھتے پڑھتے مشابہت لگ جاتے. اب یہی آ رہا ہے ربی گماتو کا زبان کلو منلے آمان پڑھنے کے بجائے یسلو من فی السماوات پڑھتے. ہو سکتا ہے آدمی آدم کے بچے ہیں، نسیان کا مرض ہے، بھولنا ہمارے باپ دادا کی ہیریڈیٹری عادت ہے ہماری، بھول گئے رہے گا. دینا ہے لکھو تھے، پڑھنے میں مسٹیک ہوگی. لینا ہے، لینا بولے تو منگ لینا ہے. حضرت جعفر مل کے رستے میں جعفر کو بولے کیا میں وہ 10 لاکھ دیے دینا بھائی بھی تو میں نے دیتا ہوں. وارے میرے شہر میرا من لینے کو منجر دینا نہیں سوچا، منجر پوچھ رہا واہ بہت بڑا ڈو ہے تو کہتے بولتے نہیں. حضرت زبیر کہاں میں ہم پیسے جعفر ہے ہاں پہنچا تو بولا معلوم تھا ان کو جان بوجھ کر تو نہیں کر رہے ہیں، ہو سکتا ہے ان سے کوئی نسیان ہوا ہوگا. پھر 2-4 دنوں کے 2-4 وارم کے بعد پھر زبیر اپنی ڈائری چیک کرتے تھے تو اس میں پڑھے جعفر کو مجھے دینا ہے. کیا لکھا تھا؟